بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ درجہ حرارت میں نے کل جیسے کہا تھا کہ انتہائی گرم ہے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان تھے لالا عظیم صدیقی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ مٹھائی بھی لے کے جائیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ مٹھائی کھائی یا کہ نہیں کھائی، یہ ساری صورتحال آج ہم نے گپ شپ کرنی ہے کہ آگے جو آنے والے وقت میں پنجاب کی، خاص کر کے پاکستان اور پنجاب کی صورتحال کیا ہوگی، کیا یہ جو انتخابات ہوئے ہیں پی ٹی آئی جیت چکے، اس کے بعد وفاق میں جو حکومت ہے یہ رہ پائیں گے یا کہ نہیں، اور پاکستان کا مستقبل، پنجاب کا مستقبل کیا ہوگا، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چینل 51 اسلام آباد سے بیورو چیف عظیم صدیقی صاحب، ان سے گپ شپ کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مٹھائی کے حوالے سے گلاب جامن کھا دیں جی میں، لیکن چائے منگاؤ تسی بس۔ چائے بھی آ جائے گی۔ مجھے بتائیں کہ مٹھائی کس خوشی میں کھائی ہے، ہارنے کی خوشی میں یا جیتنے کی خوشی میں؟ ہارنے کی خوشی میں آپ نے مٹھائی کھائی ہے، اور آج لالا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے۔ لالا جی بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ، کے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ موجودہ حکومت کا؟ مریم نواز نے، میاں نواز شریف نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، پیپلز پارٹی والے نے، اور بڑے سنجیدہ لوگوں نے، میاں جاوید لطیف ہو گیا، شاہد خاقان عباسی ہو گیا، سب نے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف، میاں جی اقتدار نہ لاؤ، انہوں نے حکومت کرن دو 2-3 مہینے، ان کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جو صورتحال اس وقت تھی، مطلب یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے نا، کون سا کوئی اتنا ماضی بعید ہے، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے جس قسم کی صورتحال تھی، ان کے وزیر وزراء جن سے ہمارے ذاتی تعلق چیخا کرتے تھے، میں سینیٹر کہ ایک تو خان ہم سے ملاقات نہیں کرتا، رابطے میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں آتا، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے ماضی قریب کی، بالکل یہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اگر یہ صورتحال تھی اور اس وقت الیکشن ہو جاتا، جیسا کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی اور کہہ رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر یہ ہو جاتا، اقتدار میں نہ آتے، یہ اقتدار کے پجاری، یہ میاں شہباز شریف جو اقتداریہ ہے، یہ نہ آتے، یا آصف زرداری اس معاملے میں وہ نہ کرتا سارا کچھ، تو آج ان کا ٹکٹ لینے والا بھی آپ کے خیال میں آصف زرداری نے کچھ گیم نہیں کیے کوئی ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یار اس کی بھی مطلب وہ بھی ڈبل گیمیں کرنے کا ماہر ہے، مطلب بادشاہ گر ہے وہ، اس نے کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف شہر میں دبی سرگوشیاں یہ بھی سنائی دے رہی ہیں ناظرین کہ عمران خان کو گنگا جمنا سے نہلا کے پوتر کر دیا گیا ہے، بالکل اس کے وہ جو سارے گناہ دھل چکے ہیں، اور نئے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں، بالکل پاک اور صاف ہو کے، جس طرح انسان حاجی ہوتا ہے، حاجی ہو کے پاک اور صاف ہو کے آ جاتا ہے، بائن ہی وہی پوزیشن ہے اس وقت بالکل عمران خان کی۔ یہ اس سینس میں یہ ہمارے عظیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت سارے گالیاں دے رہے تھے، ایون کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس چیز سے خوش نہیں تھے کیونکہ مہنگائی تھی، اور لوگ گالیاں دے رہے تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ اگر یہ مدت پوری کر جاتے تو ان کے اپنے لوگ بھی ان کو ووٹ نہ دیتے اور اپنے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے، جیسے لالا جی نے کہا کہ ان کو دھو کے انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے، کیونکہ اب وہ ان کو اقتدار سے نکالا اور واپس عوام کا ان کی طرف ایسے جھکاؤ ہوا کہ جیسے وہ دھو کے واپس آئے اور بالکل صاف ستھرے ہو کے واپس آ گئے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ کے خیال میں اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے کچھ ہے آپ کے خیال میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہے۔ یقینی طور پہ 5 کلومیٹر رقبے کے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، بالکل، کہ فیض آباد سے لے کے بارہکاؤ تک جس کا وزیر اعظم ہے، لیکن اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ سروائیول ان کی یہی ہے کہ اسمبلی یہ رہے، معاہدے و شاہدے تو ہو گئے، جڑا کوڑا کوٹ پڑھنا سی وہ پڑھ لیتا ہے، IMF ایگریمنٹ۔ اب کچھ نہ کچھ مطلب ہے، جس قسم کا متحرک وزیر اعظم ہے، جس قسم کا ایک صحیح، یعنی آپ کہیں کہ ٹیکنوکریٹ قسم کا سیاستدان ہے، جو سمجھتا ہے کہ کس طرح عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے، اگر اس وقت بھی یہ کمر کس لیں،
آگے پیچھے نہ دیکھیں تو حالات کمر کسنا آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے یا کیونکہ آپ تو یہ بھی کبھی کبھی کہتے رہتے ہیں جی انہوں نے ملک کو بچایا مہنگائی کر کے، مینس کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی تو شک ظاہر سی بات ہے ملک کو اگر بچانے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے عوام جو ہے وہ چکی میں پس جاتے ہیں، تو یہ کس طرف جائیں اور جائیں کس سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے؟ نہ جائے ماندن نہ پائے ماندن، یہ نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ جو صورتحال ہے آگے جائیں تو وہ کہتے ہیں پہاڑ ہے اور پیچھے جائیں تو کھڈا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عتیق حالات یقینی طور پہ بین الاقوامی سطح کے حالات اگر دیکھے جائیں پھر دوبارہ اللہ پاک بچائے ہم سب کو کورونا کی جس قسم کی صورتحال بننے جا رہی ہے، تو یہ ساری جو صورتحال ہے ان کے مخالف ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر تقدیر صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر رہے، لیکن یہ ہے کہ بظاہر میں نہیں سمجھتا کہ حالات ان کے حق میں نہیں ہے. اچھا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ بیٹھیں جی کچھ آگے کے معاملات طے کریں، اب آپ کے خیال میں حمزہ شہباز تو میرے حال میں بچ نہیں پائیں گے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ حمزہ شہباز تو گئے مطلب ہے نا، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ کرتاس ابیض یعنی جو سفید کاغذ ہے اس پہ کالی لکھائی وہ کہ تواڈی مدت ختم ہو گئی، تسی اللہ دے حافظ اب ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ جا کے آرام کرو، یہ تو وہ گیا. لیکن یہ کمزور حکومت کا گزشتہ 3 مہینے کا میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 صوبوں میں گورنروں کی تعیناتی اگر نہیں ہو سکی عتیق، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کمزوری کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ سفارش ہوئی تھی کہ میاں افتخار حسین کو گورنر نامزد کر دیا جائے، مقرر کر دیا جائے. بلوچستان نیشنل پارٹی کا ادھر انہوں نے مقرر کرنا تھا اس میں بلوچستان میں، اور ایم کی بیگم نسرین جلیل کی تعیناتی ہوئی تھی کراچی کے لیے، سندھ کے گورنر کے لیے. انجینئر بلیغ الرحمان کو تو آپ نے پنجاب میں مقرر کر دیا. ان 3 صوبوں میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے اجازت نامہ یا نہیں لے سکے کہ حکومت آپ کی اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے لے رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو انہوں نے محبت کی ہے نا، یہ محبت انہوں نے لے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا آپ کے خیال میں ابھی جو ہے یہ تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، ابھی اگر ہم بات کریں اتحادیوں کی، ان کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اتحادیوں کا فیوچر بھی تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، مطلب ہے کسی نے آج تک گالی نہیں دی. مہنگائی کی ہے زرداری نے یا فضل الرحمان نے یا اختر مینگل نے مہنگائی کی ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. مہنگائی کی تھی نا ماڈل ٹاؤن والے نے، سب کچھ مطلب ہے ان کو متون قرار دیا جا رہا ہے. یہ جو نون لیگیے ہیں یعنی بدنام نون لیگ بدنام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری 16 جماعتیں ہیں اور زرداری صاحب نے ایسے پتے کھیلے ہیں جس سے آپ نے دیکھا وہ بالکل سائڈ پہ ہیں، اور اپنی انہوں نے ایسی پوزیشنیں لی، ایسی وزارتیں لی یا آئینی ادارے انہوں نے اپنی طرف لے لیے ہیں. اور کیسے جو ہے آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کو جو ہے بڑے پیار سے کہتے ہوتے تھے آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور ان کو یہ کہہ کے دلدل میں دھکیلا، اور خود ابھی ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، کیونکہ نام تو صرف نون لیگ کا پورے الیکشن میں اگر پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف بات کی جا رہی ہے تو نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نا خزانہ داخلہ کی وزارتیں انہوں نے لی، بالکل وزارت خارجہ لی کہ بلاول سیکھ جائے، خارجہ لی، بالکل ایسے ہی جتنے آئینی ادارے انہوں نے لینے کی کوشش کی. تو ابھی جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ. آپ کے خیال میں زرداری صاحب اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار میں نے اچھا پتہ کھیل دیا؟ یقینی طور پہ مطلب سیاستدان ہے نا، آخر اس نے بھی کہا ہوگا کہ تسی ساڑھے نال پہلے برتتے رہے ہو تو چلو ہوں دیکھو نا، مطلب اسی بھی کاروائی پائیے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے آج مجھے ان کے ایک بڑے سینئر عہدیدار ہیں میرے پاس، یہ واٹس ایپ میں ہے، ایک خبر پچھلے دنوں چھپی تھی، وہ انہوں نے بھجوائی ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوا کرتی، سرخی ہے اس کی. عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف آپس میں مل کر الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نہیں ہو سکتی؟ عمران خان صاحب اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کے اللہ تو بہت ہے خان میں، لیکن یہ ہے کہ وہ اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک آڈیو بھی ایک وائرل ہوئی تھی جس میں زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک ریاض کے ساتھ، آپ نے جیسے آپ کو بتا دیا ہے، ملک ریاض کے ساتھ ایک آڈیو ہوئی تھی وائرل کہ جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں جی عمران خان صاحب آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے. وہ حالات اور تھے، اب اور حالات ہیں. وہ ویڈیو آڈیو تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی کیونکہ کچھ بھی ہے، لیکن وہ الیکشن سے پہلے کی صورتحال تھی. اب علیحدہ صورتحال ہے. اب جو ہے اپر ہینڈ پہ ہو گیا ہے
عمران خان. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مشکل فیصلوں کی وجہ سے ہمیں یہ آج نوبت دیکھنا پڑا. کوئی بات شک ہی نہیں ہے, یقینی طور پہ انہوں نے ملک بچایا. کریڈٹ دے رہا ہوں تمام تر اختلافات کے باوجود اتحادی حکومت کو کہ انہوں نے ملک کو سری لنکا ہونے سے بچایا. گالیاں صحیح ہیں, لوگوں کی تانے انہوں نے سنے ہیں, اور الیکشن میں آخر آ کے ذلیل ہوئے ہیں, الیکشن میں آ کے انہوں نے مار کھائی ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, آخری سرسری سے بتا دیں کہ ایک تو پنجاب کی اگر بات کی جائے, پنجاب میں تو ظاہر سی بات ہے حالات کچھ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ نون لیگ جو ہے زیادہ سے زیادہ سیٹیں اٹھا سکے, اور سوشل میڈیا پہ لگ بھی یہی رہا تھا کہ زیادہ سیٹ. آپ کے خیال میں کل داندلی شاندلی کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات کوئی بالکل کوئی, کیونکہ اگر الزام عمران خان نہیں لگا سکتا دھاندلی کا, اور جو سٹنگ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہے وہ نہیں لگا سکتا, تو پھر کس چیز کی دھاندلی ہوئی؟ بہت پرامن انتخابات تھے 1970 کی طرح, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, شفاف ترین الیکشن تھے یقینی طور پہ. الیکشن آگے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں ابھی؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ قومی انتخابات جو جنرل الیکشن ہے, نہیں, ابھی نہیں ہو سکتے. نہیں, شیخ بڑی گیمیں چل رہی. شیخ رشید کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, شیخ رشید کی کیا اس کی بات, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صرف پنجاب میں ہی ہوں, اوقات ہی نہیں اس شخص کی. اس کی اچھا, کیا اگر بات صرف پنجاب میں آپ کے خیال میں اگر ہوں تو عوام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ابھی الیکشن, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سے کچھ دنوں کے بعد الیکشن, کچھ ماہ کے بعد, ایسا ہو مزہ تو اب مسٹر یو ٹرن کا پتہ چلے گا نا, کہ خان نے کہا تھا نا کہ پرویز الہی حلف اٹھانے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے, اسمبلی پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے. آیا ایسا ہوگا یا نہیں, لگ پتہ جائے گا, اب پتہ چلے گا, مطلب ہے نا کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لالا عظیم صدیقی صاحب, بیورو چیف اسلام آباد سے, چینل 51 سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو کہا تھا کہ جیسے الیکشن ہو تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں. تو اب آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل الیکشن جو ہے پی ٹی آئی جیت چکی ہے, 15 سیٹوں کے اوپر جیتی ہے, اور نون لیگ جو ہے, پیپلز پارٹی کے تو نام ہی ہم نہیں لیتے کیونکہ نون لیگ کا نام لیا جا رہا, تو نون لیگ جو ہے وہ سیٹیں ہار چکی ہے. اب آنے والے وقت میں حالات کیسے ہوتے ہیں, یہ آج کی کچھ اہم بیٹھک چل رہی ہے نون لیگ والوں کی طرف سے بھی, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بھی کچھ بیٹھک چل رہی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اجلاس بلائے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.